اسمبلی ممبر ہوں، بھیجا ہے مجھے یہاں، کچھ تو کہوں، کوئی سنے نہ سنے، کہاں سے کون سا سینٹر بنا ہے ہماری بات سننے کے لیے، یہی ہاؤس تو ہے جہاں ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا انلافل ایکٹیویٹی کو پر روک لگائی جا سکتی ہے اگر ایڈمنسٹریشن لافل اپروچ اپنائے۔ پلیز نوٹ اٹ آؤٹ۔ I am not in favor of any forum whatsoever کوئی بھی unlawful activity ہو، اس کا سامنا کرنا ہے، تدارک کرنا ہے، but how؟ unlawful کا تدارک نہیں کیا جا سکتا ہے by resorting to unlawful means۔ unlawful کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے within the range of law۔ اب مجھے بتائیے ویریفیکیشن کے نام پر میرے پاس ایک آ گیا، اس نے کہا میرا باپ تھا ملیٹنٹ، جو کہا گیا وہ مر گیا، میں تو اس وقت چھوٹا تھا 3 سال کا، جو مجھے کہا گیا، اب میرا کیا قصور ہے؟ بتائیے نا کہاں جائے ہم؟ ہمارا ملک جانا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے، بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، اور لا میں سب لوگ برابر ہیں، انصاف کے دائرے میں سب برابر ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا کر لیں آپ جن کو آپ پاسپورٹ نہیں دیتے؟ وہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اس کا چچیرا بھائی جو ہے وہ کسی انلافل ایکٹیویٹی میں اس کے خلاف FIR ہے، ابھی وہ کنوکٹ نہیں ہوا، وہ ثابت بھی نہیں ہوا۔ کیا کرے؟ کچھ تو کہنا چاہیے، کوئی تو سنے ہماری بات۔ اور اس کے علاوہ سر میں یہ بھی گزارش کر لوں گا، مثلاً ابھی جیلوں میں ہیں لوگ، چاہے پبلک سیفٹی ایکٹ میں، انلافل ایکٹیویٹیز میں وغیرہ میں۔ ارے صاحب کتنے سال ہو گئے کئی لوگوں کو جو اس خطے سے باہر جیلوں میں ہیں، کیا حال ہے ان کا تہاڑ جیل میں؟ تو میرا یہ گزارش ہے، چیف منسٹر صاحب کے دائرے میں ہے نہیں یہ، میں مانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے ہمارا کنسرن آپ پہنچائیے، جو برجمان ہیں بڑی کرسیوں پر ان تک پہنچائیے کہ یہ جو ڈیٹینیوز ہیں ان کے کیسز کا ایک بار ریویو کیا جائے، اور اگر کچھ نہیں ممکن ہے کم از کم ان کو لایا جائے جموں کشمیر کے جیلوں میں تاکہ ان کے رشتہ دار ان سے وقتاً فوقتاً مل سکے۔ سر میں نے ابھی تو مہربانی آپ نے مجھے جب بجٹ تھا نا اس وقت وعدہ کیا، وہ ٹائم بھی دیں گے آپ۔ پچھلے سال کی آپ نے پچھلے سال کی بات نہیں سر، تو سر میں ٹورزم کی طرف آؤں گا، ٹورزم کی طرف اس کو بڑھانا ہے وغیرہ سب کچھ ہے۔ چیف منسٹر صاحب ہمارا علاقہ ایک مشہور علاقہ ہے جس میں اہربل ہے، کونگوٹن ہے، جس میں اور جگہیں ہیں، وہ ٹریکنگ کے لیے ملیٹنسی سے پہلے کافی نامور علاقہ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے کو ٹورسٹ میپ میں لایا جائے، یہ میری گزارش ہے تاکہ ہمارے علاقے کو بھی کچھ ٹورزم سیکٹر سے کچھ فائدہ مل سکے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جہاں تک بجلی کا تعلق ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے سر آپ کے لیے، بڑا چیلنج، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ میں پورے ہاؤس سے اپیل کر لوں گا کہ ہمارا ایک یہاں رنگا راجن کمیٹی بنی تھی، انہوں نے سفارش کی ہے کس دور میں ہوا، کیسے ہوا، انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے ہمارے پانی پر ہمارا دعویٰ کم رہا، وہ سب کچھ ہے، اور اسی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا مطالبہ رہا ہے that جموں کشمیر should be compensated۔ یہ ہم نے بار بار یہاں دہرایا اور کمیشنز نے بھی مانا، سفارش کی، گورنمنٹ اپوائنٹڈ کمیشنز نے۔ یاد دلانا چاہیے ہم سب کو، یہ سوال نہیں ہے پالیٹکس کا، یہ آپ کے علاقے کا، میرے علاقے کا، سب کا کامن کنسرن ہے، اینڈ وی مسٹ اپیل ٹو دا پرائم منسٹر آف انڈیا کہ کم از کم پاور دینے میں وہاں آپ پہل کر لیجئے، یہ ہماری پرانی ڈیمانڈ ہے۔ اور نہیں سر، اس کے علاوہ میرے پاس میں پلیز، اور اس کے علاوہ سر میں لینگویجز کے بارے میں، کلچر کے بارے میں کہوں گا۔ کلچر کے بارے میں بہت کچھ کہنا تھا لیکن اتنا ضرور کہوں گا،
ہر لینگویج ہمارے لیے ضروری ہے, whether it is کشمیری, ڈوگری, پہاڑی, گوجری, پنجابی, whatever. لیکن اس کے علاوہ جہاں تک کشمیری لینگویج کا تعلق ہے, ایک کمیٹی بھی بنی تھی کشمیر یونیورسٹی میں, انہوں نے بھی ریکمنڈ کیا ہے کہ اس کو کلاسیکل لینگویج کے طور پر مانا جائے, ریکگنائز کیا جائے, اسی لیے کیونکہ اس کی ہسٹری 5000 سال زیادہ ہے. اٹ از ون آف دی اولڈسٹ لینگویجز. جیسے سنسکرت ہے ہمارے ملک میں, ویسے کشمیری لینگویج کی بھی ایک لمبا سفر ہے. اس کو ایک درجہ ملنا چاہیے, وہ جو اس کا جائز حق ہے. اور اس کے علاوہ سر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, جہاں تک پاور کا تعلق ہے, اور پاور کے بارے میں میں بھول گیا کہ کلگام کا علاقہ, اننت ناگ کا علاقہ, اونتی پورہ علاقہ وہ افیکٹڈ رہتا ہے. اس میں وجہ ہے کہ میر بازار کا جو گرڈ ہے وہ اوور لوڈڈ ہے, اسے آگومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کل ہی مجھے فون آیا, ایک گاؤں ہے پنڈت پورہ, سارے لوگ آ گئے یاری پورہ میں, ہڑتال کی, احتجاج کیا. پتہ ہے کیوں؟ جنوری سے انہوں نے کاغذ بنائے ہیں ہمیں پاور دیا جائے جو ہماری ضرورت ہے, اور اس میں کافی ڈپارٹمنٹ نے بھی کام کیا, کاغذ بھی بنایا, کاغذ پڑا ہے. جنوری سے لے کر آج تک بھی بجلی محکمے نے فریاد کو تو مانا, لیکن اس کا علاج نہیں کیا. یہ ایسی باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. کب جا کر بہت پہلے پٹوار حلقہ بنے تھے, تب سے لے کر کافی ایکسپینشن بھی ہوا, آبادی کا بھی وغیرہ. اس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے تاکہ پٹوار بھی ایک اہم رکن ہے گاؤں میں, اور اس میں بھی توسیع کی جائے. یہ میری گزارش ہوگی. اور لاسٹ پر سر, یہ ہاؤس بنا ہے بڑی مشکل سے, ہم جانتے ہیں. اب پہلے نہیں تھا ہمیں, یہ جو 7 سال کا بیچ میں عرصہ ہوا, اب یہ ہاؤس بنا ہمارا مشترکہ ہے. سوال ہے اس کی کریڈیبلٹی کا, سوال ہے اس کے درجے کا. کون کس پارٹی سے ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ نہیں ہے. ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے. سر میں منسٹر صاحبان سے اپیل کر لوں گا کہ آپ بھی ہم میں سے ہی ہیں. آپ کے لیے یہ ہاؤس بھی اتنا ہی مقدم ہے جتنا میرے لیے, ان کے لیے, باقیوں کے لیے. اے ممبر از اے ممبر. جب ہم کہتے ہیں افسروں کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے, جواب دہ بنانا ہے اور پروٹوکول فالو کرنا ہے, ہمارے آنریبل منسٹرز کو بھی اکاؤنٹیبل بننا ہے. Because I am responsible for my constituency. I can't afford that my government or any government can ignore my constituency. I can't afford it. میں نہیں افورڈ کر سکتا ہوں. میرے خیال میں جہاں تک ہمارے بجٹری ایلوکیشنز کا تعلق ہے یونین گورنمنٹ کی طرف سے, بیکاز اسی دائرے کے اندر ہمارے ڈیمانڈز بھی ڈسکس ہوں گے, ڈیسائیڈ ہوں گے اس ہاؤس میں, وہ کافی نہیں ہے. میں یہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں, بلکہ یہ صرف ہمارے لیے ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ ڈاؤن سائز ایلوکیشنز ہوئے, کیپنگ ان ویو جو پرائس رائز ہیں, جو انفلیشن ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو لازمی طور پر جو ہمارے رقومات ہونے چاہیے. کوئی بات چل رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بیٹھے مہربانی کر کے بیٹھے, تشریف رکھیے, آپ تشریف رکھیے. بحث چل رہی ہے, گرانٹ اس پر بحث چل رہی ہے. 1 منٹ کیا بول سنو آپ کا, اس کو بولنے دو, تشریف رکھیے آپ تشریف. ہاں چلے آپ چلے آگے. سر تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو رقومات چاہیے یہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, جس کا چرچا پہلے بھی ہوتا آیا ہے جب یہاں سرکار نہیں تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ. لیکن اب جب کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی تو ایلوکیشنز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, وہ فیور نہیں. کیپنگ ان ویو آور ریکوائرمنٹس اینڈ کیپنگ ان ویو دا انفلیشن, the rate of the inflation which we are facing today. بہرحال جہاں تک ایک اہم سیکٹر ہمارا ٹورزم کا,
اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے متاثر رہا ہمارا ٹورزم سیکٹر بیکاز آف آن گوئنگ وائلنس، لیکن اب جیسا کہ ظاہر ہے کہ اب فلو بڑھ رہا ہے ٹورزم کا، ٹورسٹوں کا، تو ان کے لیے جو سہولیات چاہیے فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے اس حد تک جس حد تک ریکوائرمنٹس ہیں. اور میری نظر میں آج تک جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے مختلف جگہوں پر اس میں کمی ہے. کون سنتا ہے؟ الگ میٹنگ ہو رہی ہے ادھر، اس لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں بس yes. تو آنریبل سی ایم صاحب کی توجہ چاہتا ہوں. میں یہ گزارش کر لوں گا جہاں تک ابھی یہاں اس ہاؤس میں چرچا رہا، مختلف جو ہمارے کام کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں مختلف فارمز میں، چاہے وہ ڈیلی ویجرز ہے، کنٹریکچوئلز، یا جو ہسپتالوں میں کام کرنے والے عارضی ملازمین، یا کسی بھی لحاظ سے وہ عارضی قرار دیے گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے. کمیٹی بنا دی ہے آپ نے، بہت اچھا قدم اٹھایا، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ ایک ایس آر او تھا 2017 میں، اس سے پہلے بھی آپ کے وقت میں بھی اس بات جب آپ تھے چیف منسٹر چرچا ہوئی تھی. پھر 2017 میں ایک ایس آر او نکلا. اس ایس آر او کے تحت سلیبس طے ہوئے مختلف کیٹیگریز آف ٹیمپرری امپلائیز، ان کی تنخواہیں ویجز کے بارے میں. جہاں تک اس ایس آر او کا تعلق ہے اسے تو لاگو کیا جانا چاہیے. اس میں اگر ریگولرائزیشن کے بارے میں کمیٹی بنی ہے مناسب ہیں، لیکن جہاں تک ایس آر او 17 کا تعلق ہے، سلیبس جو مقرر ہوئے ہیں نمبر 1، اور دوسرا جہاں تک منیمم ویجز کا تعلق ہے، سر یہ لیبر کانفرنسوں نے انٹرنیشنل نیشنل لیول پر طے کیا ہے، ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں. اور جہاں تک ہماری سرکار گورنمنٹ آف انڈیا کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ایک سلیب طے کیا ہے پورے ملک میں. اگر اس سلیب اور ہمارے منیمم ویجز جو ہمارے ورکرز کو یہاں مل رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، کم از کم ایٹ پار لانے کی کوشش ہونی چاہیے ہماری. اگر وہ بھی نہیں ممکن ہے، جو لداخ کل ہمارا حصہ ایک ساتھ تھے، ہمارا حصہ کیا، ہم ان کے حصے تھے، تو جو ان کو منیمم ویجز مل رہے ہیں آج، اور یہ نہیں کہہ سکتے ان کے ریسورسز بڑھے، اٹس ناٹ ٹرو. وہ کل تک they were part of it. جو ان کو منیمم ویجز مل رہے ہیں، سلیب جو مقرر کیا ہے انہوں نے، اسی سطح پر ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول، ایڈہاک وغیرہ ان کو لایا جائے، یہ میری گزارش ہے. پر دوسرا اس کے ساتھ ہی جو اس وقت جنرل ایڈمنسٹریشن ایک بڑی خاص طور پر جو ایجوکیشنل بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہے وغیرہ، ایگریکلچر یونیورسٹی، ایکسٹینشنز مل رہے ہیں بے تحاشا. آئی ڈونٹ نو یہ کون سی نئی فارم آف گورننس ہے. ایک تو ہوا ایکسپشنلی کہیں ریکوائرمنٹ وہ ہو سکتا ہے، دیٹ از ٹرو، لیکن آپ اس کو ایک روٹین بنایا جائے، نارمل ایکسرسائز بنائی جائے، مجھے نہیں لگتا ہے یہ مناسب ہے. یہ ہاؤس میسیج بھیج دے کنسرن کوارٹرز کو، انف از انف. ہمارے یونیورسٹیز میں ایکسٹینشن کے لیے بنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے بنی ہے تاکہ تعلیم کا لیول بڑھے. جموں کی طرف آپ نظر ڈالیے، یہاں کی یونیورسٹی کی طرف، وہاں کے ٹیچر سے بات کر لیجئے کبھی آپ کو ٹائم ملے. سر آپ کشمیر یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیجئے، یہ ساری یونیورسٹیز آپ ایونٹ اورینٹڈ مرکز بن گئے ہیں، ناٹ فار ایجوکیشن. تعلیمی معیار بڑا نہیں ہے. تو اس وجہ سے میری گزارش مختصر طور یہ ہے کہ ایکسٹینشنز، چاہے وہ آفیسرز کا ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز میں باقی لوگ کام کرنے والے ہوں، ان کو ایکسپشنلی دیکھا جانا چاہیے. یہ ایک نارم نہیں بننا چاہیے. اور اس کے علاوہ جہاں تک
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही एक और महकमा आपके तहवील में है, वो है होम। मुझे मालूम है पुलिस का वगैरह सब कुछ। मेरी एक गुजारिश है, हमें पीए मिलता है असेंबली मेंबरों को, क्या एक पीए यहाँ इनके पास 20-20 होते हैं तब भी काम नहीं होता? हमारे पास कम से कम जो दूसरी रियासतों में भी है, कई रियासतों में, वहाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी असिस्टेंस के लिए एक आदमी मिलता है अपार्ट फ्रॉम पीए। इस पर तो गौर कर ले चीफ मिनिस्टर साहब, ताकि एमएलएस को भी स्ट्रेंथन किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सजाद